ابھی انشاءاللہ ہمارے اس محفل کا زینت و محفل مہمان خصوصی شعلۂ بیان حضرت اقدس حضرت علامہ مولانا نیاز اللہ مستوی صاحب حفظہ اللہ، خطیب جامع مسجد علی شیر نواب شاہین سے تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ وہ خطاب فرمائیں گے۔ حضرت کے وعظ و نصیحت توجہ کے ساتھ تمام ساتھی سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت نفع ہو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انه من يأت مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ ثلاثين اللهم صل على محمد بعدد من صلى وسلم وصل عليه بعدد من كاد وقام وصل كذلك على جميع الأنبياء المرسلين وعلى آل طاعتك أجمعين آمين۔ ساتھی قریب محترم قابل صدر احترام صدر مجلس حضرت شیخ قاری عبید اللہ حنفی صاحب، دیگر علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 74، 75، 76 تین آیتیں تلاوت کی ہیں۔ حضرت اقدس نے لقب تو بڑے دے دیے، زبان کا بھی فرق ہے، جیسے پشتون کو اردو میں مسئلہ ہے، سندھی کو بھی اردو میں مسئلہ ہے۔ شعلہ بیان تو نہیں، لیکن یہ ان کی شفقت ہے، جو ہو سکا اللہ نے جو توفیق دی وہ بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا انہ من یأت مجرما، بے شک جو شخص آیا مجرم ہو کر تو اس کے لیے ہے جہنم، نہ مرے گا اس میں نہ جیے گا۔ جہنم کیا ہے؟ نہ زندگی ہے نہ موت ہے، ہمیشہ جلتا رہنا ہے۔ مجرم مانا اللہ کے حکم کا انکاری، مجرم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت مطہرہ کا باغی۔ دنیا کے کاموں میں جیسے عام بیمار ہیں اس کا علاج ہوتا ہے، ڈاکٹر کرتے ہیں، حکیم کرتے ہیں، تو انسان کی روحانی بیماری ہے وہ بھی مجرم ہے، اس کا علاج کون کرے گا؟ وہ اہل اللہ کے پاس ہوگا۔ اس لیے ہمارا یہ سلسلہ یہ ہے کہ ہم اہل اللہ سے گئے کٹ، علم تو حاصل کر لیا، حدیث بھی معلوم ہے، قرآن بھی معلوم ہے، لیکن وہ دل میں اترنے کے لیے نہیں، کیونکہ اس کے دل میں اہمیت نہیں ہے۔ حدیث معلوم ہے کہ بھئی نماز نہ پڑھنے سے اتنی سزا ہے، اتنا یقین پختہ نہیں کہ ہم نہیں پہنچ سکتے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے ساتھ 27 نمازوں کا ثواب ہے، لیکن پختہ یقین ہو کہ بھئی اگر یہاں سے 1 کلومیٹر دور ہمیں سبزی 27 روپے کم مل رہی ہے تو وہ وہاں جا کر پہنچیں گے، 2 روپے کم پہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ یقین ہے کہ ہمیں نفع مل رہا ہے۔ تو اگر ہم بیمار ہیں تو کہیں گے بھئی قریبی ڈاکٹر کو دکھا دیں۔ یہ تو کوئی نہیں کہے گا بھئی ہم جو علاج کراتے تھے حکیم جالینوس سے کراتے تھے، حکیم اجمل سے کراتے تھے، ہمدرد والے سے کراتے تھے، نہیں بھئی ابھی جو بھی قریب ڈاکٹر ہیں ان سے علاج لیں گے۔ تو اگر ہم روحانی مریض ہیں تو اپنے کسی قریبی علماء سے، صلحاء سے وابستگی کر لیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ڈاکٹر ماہر حکیم حسد کی بیماری، بغض کی بیماری یہ ختم نہیں کر سکے گا، یہ اہل اللہ کی طرف جائے گی۔ یہ نفرتیں دلوں میں جو ہیں اور شہرت کی بھوک، عجب، تکبر، یہ بیماریاں جو ہیں یہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں۔ ڈاکٹر کو کہے بھائی اس میں حسد ہے، بغض ختم کرو، کون ہے؟ کیسے پاگل آ گیا میرے پاس، اس کی تو دوا میرے پاس نہیں ہے۔
تو یہ شہرت کی طلب میں لگا پڑا ہے، اس میں عجب اور کبر آ گیا ہے کہ بھئی میں سب کچھ ہوں۔ علم میں تفوق اور تعالی ہے، علم آ گیا تو سمجھے گا میں ماہر ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہر ایک اپنے فن میں، اگر کوئی ماہر ڈاکٹر کہتا ہے میرے فن کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، تو یہ کہاں سے ختم ہوگا؟ یہ اللہ کے تعلق سے ختم ہوگا۔ اب تو ہمارے ہاں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں آئیں گے، ہمارے ہاں اب تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی تو نہیں آئیں گے، حضرت اقدس مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں آئیں گے، حضرت بنوری تو نہیں آئیں گے، حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا صاحب تو نہیں آئیں گے، مولانا محمد یوسف لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں آئیں گے۔ تو اب جیسے وہی حکیم ہمارے پاس نہیں آئیں گے تو یہاں والے ڈاکٹر سے ہم دوا لیں گے، یہاں والے حکیم سے لیں گے۔ وہ اہل اللہ کے قائم مقام اب یہی ہیں، ان کے روحانی فرزندان یہی ہیں۔ تو جب یہ تعلق نہیں بنے گا تو بندہ مجرم بنے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر جہنم ہے۔ جہنم کیا ہے؟ نہ اس میں جینا ہے نہ مرنا ہے۔ فرمایا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو آئے گا ایمان والا ہو کر، قد عمل الصالحات، اور عمل کی اچھے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے ہیں درجات بلند۔ جنات عدن تجری من تحت الانہار، باغات ہیں جو ہمیشہ بہیں گی ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ بدلہ ہے اس کا جو جس نے پاکیزگی اختیار کی، شرک و کفر سے، بغض و حسد سے، یہ جب پاکیزگی اختیار کی تو ان کے لیے ہے۔ تو اس کے لیے بھائی اہل اللہ سے تعلق ہو، علماء صلحاء سے تعلق ہو، ان کے مجالس میں جایا کریں۔ ایمان اور عمل صالح اگر یہ نہ رہا، یہ دونوں آپس میں جوڑ ہے، مجموعہ ہے۔ پہلے تو ایمان ہو، ایمان کے بعد عمل صالح۔ اگر ایمان ہے عمل صالح نہیں تو یہ بھی کام کا نہیں۔ عمل صالح ہے ایمان نہیں ہے، ایمان سے خالی ہے، مومن نہیں ہے، عمل صالح وہ بھی کام کے نہیں ہے۔ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام میں جیسے فرمایا ہے، ایمان اور عمل صالح کو دونوں جگہ اکٹھا کرنا 70 جگہ پہ قرآن شریف میں ہے، 70 مرتبہ ہے۔ فرمایا لا یقضی علیہم فلیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور، سورۃ فاطر میں ہے۔ تو کفر والوں کے لیے جو مجرم ہے، مجرموں کے لیے فرمایا کہ ان سے عذاب ہلکا نہیں ہو جائے گا۔ یہ بدلہ ہے جو انکار کرنے والے ہیں، کفور مانا انکار کرنے والے، ان سے یہ عذاب ہلکا نہیں ہوگا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، بدبخت اس سے دور ہوں گے، جو نہ جہنم میں جو جائیں گے، نہ جئیں گے نہ مریں گے۔ تو دوستو ایمان اور عمل صالح پہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورۃ بقرہ۔ فرمایا جو شخص ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، قائم کیا نماز کو، دی زکوٰۃ، ان کے لیے اجر اپنے رب کے پاس، نہ خوف ہوگا ان پر نہ غمگین ہوں گے۔ نماز کو قائم کرنا، پڑھنا نہیں، قائم کرنا مانا ان کے وقت پر۔ اور جب بندہ تعلق مع اللہ پہ آ گیا تو خوف اس سے ختم ہو جائے گا۔ کتنی بھی کوئی دھمکی دے، کتنے بھی کوئی اپنے آپ کو سمجھے، جیسے حضرت بتا رہے تھے کہ حجاج بن یوسف بڑے ظالم تھے، ہر کسی کو مار دیتے تھے، اتنے خون خوار تھے، اس سے تو مزہ آتا تھا۔ اللہ والے جب آ رہے تھے تو انہوں نے کہا بھائی اس کا تو اب نمبر آ گیا، اس نے تو بہت سے اہل اللہ قتل کروا دیے۔ وہ آئے، ان کو گلے ملے، کہا آپ کے ہونٹ کیسے ہل رہے تھے؟ کسی نے پوچھا، کہا اللہ کا ذکر جاری تھا۔ تو یہ حجاج بن یوسف سے پوچھا آپ نے کیسے؟ کہا بڑے شیر نظر آ رہے تھے اس لیے میں کچھ نہیں کر سکا۔ تو اللہ سے جب تعلق ہوگا تو یہ ہے۔ اور اللہ والوں کی صحبت میں فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے اللہ والوں سے دشمنی کی، اللہ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو یہ دوستو میں مختصر اسی پہ اپنے بیان کو اختتام کرتا ہوں۔ اہل اللہ کی صحبت میں، علماء صلاح کی موجودگی میں ان سے عمر میں بھی کم ہوں۔ حضرت شیخ بھی بیٹھے ہیں ابن عباس کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمر میں
ہم پر سایہ شفقت رکھے، اور میں نے جو بھی کچھ پڑھا اور سنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا